محبوب تھے یوسف. بڑا مشہور ہے نا قصہ کہ ہم کہیں نا کہ جس کی زلیخا عاشق ہو اسے سرکار یوسف کہتے ہیں، اور جس کا اللہ عاشق ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. مالک آپ کو سلام. ہم کیا شان بیان کریں گے اس وقت؟ ہم جیسے حبیب کی کیا اوقات کہ ہم اس کی شان بیان کریں جس کی ہر ادا پہ اللہ آیتیں نچھاور کرتا رہا ہو. لوگ سیرت النبی لکھتے رہے، اللہ آیات کے ذریعے اپنے حبیب کی صورت بھی بیان کرتا رہا، اپنے حبیب کی سیرت بھی بیان کرتا رہا، اور زمانے سے کہتا رہا اور سیرت النبی لکھنے والوں اگر میرے حبیب کے چہرہ اقدس کی تعریف کرنا چاہو تو اپنے قلم سے صرف خوبصورت نہ کہنا بلکہ قرآن میں ہم نے خود اپنے حبیب کا چہرہ بیان کیا ہے. قرآن میں پڑھ کے دیکھ لینا والشمس والضحیٰ. اگر میرے حبیب کے روح انور کی تعریف کرنا چاہو تو اپنے قلم سے جو بھی لکھنا وہ کم تر ہوگا بلکہ قرآن پڑھ لینا جس میں ہم نے خود درج کیا ہے والقمر اذا تلاہا. اگر میرے حبیب کے آنکھوں کی تعریف کرنا چاہو تو اپنے قلم سے نرگسی آنکھیں قرار نہ دینا بلکہ قرآن میں دیکھنا جہاں پہ ہم نے خود کہا ہے مرج البحرین. اگر تم میرے حبیب کے بالوں کی تعریف کرنا چاہو، ان کی زلفوں کی تعریف کرنا چاہو تو قرآن میں خود دیکھ لینا جہاں پہ ہم نے اپنے حبیب کی زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں. واللیل کہہ کے ہم نے قرآن میں اپنے حبیب کی زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں. اگر میرے حبیب کے سینہ اقدس کی تعریف کرنا چاہو تو اپنے قلم سے خوبصورت نہ لکھنا بلکہ قرآن میں پڑھ لینا جہاں پہ ہم نے خود کہا ہے الم نشرح لک صدرک. اگر میرے حبیب کے پائے اقدس کی تعریف کرنا چاہو تو اپنی ہر نماز میں دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ قدم ہے جو صراط مستقیم ہے. اگر تم میرے حبیب کے اخلاق کی تعریف کرنا چاہو تو اسے صرف اعلیٰ اخلاق کا مالک
میرے حبیب کے آباء و اجداد کے ایمان پہ شک نہ کرنا. اگر میرے حبیب کے آباء و اجداد کی پہچان کرنی ہے تو قرآن میں جا کے پڑھ لینا جہاں پہ ہم نے خود بیان کیا ہے یاسین علم القرآن خلق الانسان. سامعین گرامی یاسین کہہ کے میرے اللہ نے ایک عجیب انداز سے اس حقیقت کا واضح کر دیا ہے انکا لمن المرسلین. اے میرے حبیب تیرے آباء و اجداد عام نہیں بلکہ تو رسولوں میں سے ہے. یاسین والقرآن الحکیم. یاسین اے سید اے سید. یاسین سے مراد ہے ہمارے آقا ہے. کسی نے پوچھی قرآن میں یاسین سے مراد ہمارے آقا اے سید. اور پھر آج تک ہمیں سوال ہوتا یہ آل محمد کے ساتھ الہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ الہ السلام کیا ہے؟ ان پہ سلام، ان پہ سلام کی یہی ہے. اب سورہ صافات اس میں ارشاد خداوندی کیا ہوا؟ سلام علی آل یاسین. توجہ رکھیے گا، پوری توجہ رکھیے گا. سلام آل یاسین. یاسین سے مراد محمد مصطفیٰ، آل یاسین سے مراد میرے نبی کی آل. اب جن کو الہ السلام اللہ کہہ رہا ہو توجہ چاہیے گا، پوری توجہ چاہیے. جن کو الہ السلام اللہ نے قرآن میں کہا ہو، آج کا ملا ان سے یہ کہتا ہے کہ کیوں کہتے ہیں بھئی آل یاسین کو قرآن سے نکال دو. جب اللہ نے آل یاسین کو سلام بھیجا ہو اے سید والقرآن الحکیم. ہم کو قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت و دانائی کا سرچشمہ جو علم سے لبریز ہے، ہم قرآن کی قسم کھا کے کہتے ہیں انکا لمن المرسلین. اے میرے حبیب تو رسولوں میں سے ہے. رسولوں میں سے یہ قرآن ہے. یاسین کے پہلے جملے اب شجرہ سمجھ میں آیا کہ میرے نبی کا شجرہ ہے کیا؟ خالق نے کہا تو رسولوں میں سے ہے. تو آیا سلاب مطہرہ سے، تو آیا ارحام مطہرہ سے. تیرا ظاہر بھی پاک ہے، تیرا باطن بھی پاک ہے، تو خود بھی پاک ہے، تیری ماں بھی پاک ہے، تیرا بابا بھی پاک ہے، تجھے پالنے والا ابو طالب بھی پاک ہے. میلاد کا کبھی حق ادا نہ ہو اگر سرکار ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو. لوگوں نے نبی کے میلاد کو چھوڑا ہی اس لیے ہے بھائی سامعین گرامی جس وقت سے یہ میلاد شروع کرتے ہیں اس وقت تک نبی کا میلاد ہو چکا تھا. پوری توجہ چاہیے گا، پوری توجہ چاہیے تھا. جب سے یہ شروع یہ علامہ طاہر قادری صاحب مالک القبر کی طرف عطا فرمائے ان کے یہ جملے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس نے زمین پہ نبی کا سب سے پہلے میلاد منایا اس کا نام ابو طالب ہے. پوری توجہ چاہیے. جس نے نبی کا سب سے پہلا میلاد دنیا میں منایا زمین پہ جس نے سب سے پہلا قصیدہ لکھا اس کا نام بھی ابو طالب ہے. جس نے نبی کی نعت پہلی لکھی اس کا نام بھی سرکار ابو طالب ہے. اور یاد رکھیے سامعین گرامی جو زمانے کو ریس تقسیم کرے
محمد مصطفیٰ ہو، جس کی محنت کے ثمر کا نام علی المرتضیٰ ہو، وہ ابو طالب جس کی سرداری کا نام حسن ہو، جس کی عصمت کا نام فاطمہ ہو، جس کی شجاعت کا نام حسین ہو، اور مجھے نہیں پتا کون یہاں پہ حاضر ہے کون غائب ہے، جس کی سرداری کا نام حسن ہو، جس کی عصمت کا نام فاطمہ ہو، جس کی شجاعت کا نام حسین ہو، اور جس کی وفا کی شبیہ کا نام عباس ہو۔ وہ سرکار ابو طالب ہے جس کا گھر فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہو، جس کا گھر امامت کی بارہ دھری ہو، جس نے نبوت کے نکاح کے سیگے پڑے ہوں، اور خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا جسے سمجھ میں آئے اور پھر نہ بولے سرکار ابو طالب کی عظمت کو سلامی پیش کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہو کہ جس نے نبوت کے نکاح کے سیگے پڑے ہوں، ارے جس کے مسلمان دیکھ کے کہے کہ تو سلیقہ جانتا ہے نبوت پروری کا، کہ تو نبیوں کے پالنے کا سلیقہ جانتا ہے، مسلمان تو یہ کہے کہ ابو طالب تو طریقہ جانتا ہے نبوت کو پالنے کا، جبکہ نصیری پکار کے کہے ابو طالب تو سلیقہ جانتا ہے خدا پروری کا۔ مجھے خدا پالنے کا طریقہ، نصیری تو یہی کہے گا۔ یہ ہے سرکار ابو طالب۔ کسی نبی کا نام بھی اپنے حبیب جیسا نہیں رکھا کہ کہیں منظر فخر پہ کوئی نبی نہ کہہ دے کہ مقام میں نہ صحیح نام میں تو ہم تیرے حبیب کے برابر ہیں۔ اللہ نے کہا میں کسی نبی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ نام میں بھی میرے حبیب کی برابری کرے، تو جو نام میں کسی نبی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس کے حبیب کی برابری کرے، وہ ہم جیسوں کو اجازت کیسے دے گا کہ منصب میں اس کی برابری کرتے پھرے۔ اور دیکھیے کہ بلائے ہدیہ کر رہا ہوں، یہ جملہ پوری توجہ چاہیے گا اس مقام پہ۔ تاریخ طبری جس میں یہ واقعہ درج ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک اللہ کا نافرمان بندہ مر گیا۔ پوری توجہ جہاں پہ میرے بھائی موجود ہیں اس حقیقت کو سنیے، اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہوا تو پھر بیوی کی دی ہوئی خیرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ، اللہ کا گستاخ بندہ، اس کو موت آ گئی۔ تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لوگوں نے چونکہ اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اس کی لاش کے پاؤں میں رسی ڈالی، سارا دن گلیوں میں گھسیٹتے رہے، رات کے وقت اس کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، خالق سے ہم کلام ہوئے، آواز قدرت آئی موسیٰ اٹھ جلدی کر، ایک شخص کی لاش گندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہے، اس کی لاش کو اٹھا، غسل دے، کفن دے اور احترام کے ساتھ اس کو دفن کر۔ احترام کے ساتھ اس کو دفن کر۔ حضرت موسیٰ حیران ہو کے کہتے پروردگار، اس گناہگار بندے کی لاش لوگوں نے اچھا کیا، تیرا گستاخ تھا، اس کی یہی سزا تھی کہ اس کی لاش کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا، یہ سزا دی جاتی۔ توجہ رکھیے گا، یہ جملہ سنیں، آواز قدرت آئی موسیٰ تھا وہ میرا گناہگار بندہ، لیکن اس گناہگار کا مجھ اللہ بے احسان ہے۔ دل کو بیٹھا کر دیا، اس گناہگار کا مجھ اللہ ایک احسان ہے۔
کہتے ہیں پروردگار اس گناہگار کا تجھ میں احسان. آواز قدرت ہے یا موسیٰ اور میں نے اس احسان کے بدلے میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیے, جنت میں محل بھی تعمیر کر دیا ہے, 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا. پوری توجہ اسی بات کو مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی, جنت میں اس کا محل بھی تعمیر کر دیا. خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں, جہاں جہاں پہ عشق مصطفیٰ رکھنے والے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں, اور سے گزارش ہے اگر ان کا ایمان تازہ نہ ہو, بی بی کی دی ہوئی خیرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ادھر جیسی کہا نا کہ اس کے گناہ بھی معاف, 70 حوروں سے نکاح, جنت میں محل بھی, تھر تھر کانپتے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اگر اجازت ہو کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس گناہگار کا تجھ پہ احسان ہے کیا؟ تجھ پہ احسان ہے کیا؟ ادھر پوچھنا تھا. ایک مرتبہ آواز قدرت ہے یہاں موسیٰ بتائے دیتا تھا وہ میرا گستاخ بندہ تھا, وہ میرا نافرمان بندہ, لیکن ایک دن تورات پڑھ رہا تھا تنقید کی نظر سے, لیکن وہ پڑھتے پڑھتے تورات میں ایک مقام پہ اس نے میرے حبیب کا نام دیکھا. ادھر حبیب کا نام دیکھنا تھا وہ گناہگار بندہ, لیکن اس گناہگار بندے نے آگے بڑھ کے اپنے ہونٹوں سے میرے حبیب کے نام کو چوم لیا. بھی معاف کر دیے, 70 حوروں سے نکاح بھی کر دیا, جنت میں محل بھی بنا دیا. آپ کی توجہ, مالک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ہزاروں ایسی عیدیں ایسی خوشیاں دے کر والے آپ کو نصیب فرمائے. اور میرے بھائیوں نے جس خلوص کے ساتھ دیارے گھر سے آ کے یہاں پہ میلاد کو منانے کے لیے شامل ہوئے ہیں اور کوشش کی ہے, دعا ہے مالک ان کو اپنے حفظ میں رکھے اور دن دگنا رات چوگنی ان کو ترقی عطا فرمائے, نظر بد سے محفوظ رکھے. جو حاضرین یہاں پہ موجود ہیں, اور میں اکثر جب بھی میلاد ہوتا ہے تو میں کبھی بھی دعا نہیں مانگتا کہ ہمیں یہ دے دے ہمیں یہ دے دے, کیونکہ یہ مانگنا بنتا ہی نہیں ہے. کیا پتا بس کسی کے گھر میں خوشی ہو, ہم مانگنے چاہے 100 روپیہ اور وہ اتنا خوش ہو کہ 1000 دینے کے لیے تلا ہوا ہو. اب ہمارے مانگنے پہ تو کم دے گا نا. سامعین جنابی آج جتنا اللہ خوش ہے جو چاہیے گا وہ اتنا عطا کرے گا. اپنی اللہ سے پوچھو کس رحمت کو بھیجنے پہ وہ کتنا خوش ہے. اب جتنا خوش ہوگا وہ آپ کو دے گا. آپ جھولی پھیلا کے اس کے حبیب کی آمد کی خوشیاں منائیے. اللہ آپ کو ہزاروں ایسی خوشیاں نصیب فرمائے. سامعین جنابی توجہ رکھیے, یہ جملہ پہنچا رہا ہوں آپ تک کہ جو نبی کے زمانے میں نہ ہو, حضرت موسیٰ کے زمانے کا بندہ وہ بھی اللہ کا گناہگار اور صرف ہمارے آقا کے نام کو چوم لے, جب اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اس کا جنت میں محل بھی بن جاتا ہے, 70 حوروں سے نکاح بھی ہو جاتا ہے. ارے جو بنی اسرائیل کے زمانے کا بندہ جب نام چوم لے, جب اس کو یہی نام ملتا ہے, تو جو اس کے حبیب کو اپنی گود میں لے کے پالتا رہا. اس کے حبیب کو اپنی گود میں پالتا رہا, اس کا مقام کیا ہوگا؟ یا ایھا المزمل, اے میرے حبیب تیری کملی کی قسم, یا ایھا المدثر, اے میرے حبیب تیری چادر کی قسم. پتہ چلا اللہ کی نظر صرف اپنے حبیب پہ نہیں ہے,
تو یہ چادر کا کتنا ساتھ ہوتا، کملی کا کتنا ساتھ ہوتا؟ سردی لگی چادر اوڑھ، دھوپ لگی کملی کو سر پہ رکھ، یعنی چند گھنٹوں کا ساتھ ہوتا. یعنی اللہ جو چند گھنٹوں کے لیے بے جان چادر اس کے حبیب کا ساتھ دے دے، اللہ اس چادر کی بھی قسم کھاتا ہے، اس کملی کی بھی قسم کھاتا ہے کہ جو چند گھنٹوں کے لیے اس کے حبیب کا ساتھ دے، اس کے حبیب کے ہم سفر رہے، جو چند گھنٹوں کا چادر ساتھ دے. جو اللہ جب اس چادر کی قسم کھاتا ہے تو جو ابو طالب اپنی ساری زندگی اس کے حبیب کا ساتھ دیتا رہا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور یہ بخاری شریف میں جملے موجود ہیں میرے آقا کے، وہ نبی جو ذرے ذرے کا نبی ہے، اس نے آب وحی کی تلی ہوئی دعا سے ارشاد فرمایا کہ حشر کے میدان میں جو ایک یتیم کو پالے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یہ میں ہوں گا، 7 یتیم کو پالنے والا ہوگا. جائیے بخاری شریف میں پڑھیے، میرے آقا کا فرمان ہے اور یہ پیغام آج کا سمجھیے، آج کی مجلس کا، کہ یتیموں پہ ہاتھ رکھیے. اور یہ میں ذاتی میرے فیملی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ مشاہدات ہیں میرے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو، خدا کی قسم وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پالے. خدا کی قسم میں نے اتنے مشاہدات ہیں کہ چند سالوں میں اللہ اس کے گھر پہ خود کرم کر دیتا. جنہوں نے بھی لے کے پالا کسی یتیم کو، چند سالوں میں ان پہ کرم ہوا. جو اگر بے اولاد ہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، پھر دیکھنا میرا آقا کرم کرتا ہے کہ نہیں. اسی کا صدقے میں جو بے اولاد ہے مالک ان کو اولاد نرین عطا فرمائے. یہی آج کی دعا بھی ہے، یہی آج کا پیغام بھی ہے. اب کیا فرمایا میرے آقا نے؟ حشر کے میدان میں یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. سامعین گرامی، یہی تو شکوہ ہے پوری ملت اسلامیہ سے کہ جو کسی یتیم کو پالے، جو کسی یتیم کو پالے وہ تو نبی کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا، اور جو اسی یتیم کو پالے اس کا مقام کیا. تو یاد رکھیے سامعین گرامی، وہ آقا جو ذرے ذرے کا نبی ہے، وہ شجر شجر کا نبی ہے، وہ پتے پتے کا نبی ہے، جسے خالق نے کبھی یاسین کہہ کر خطاب کیا. پورے قرآن مجید میں جو ہمارے آقا کا اسم گرامی ہے محمد مصطفیٰ، آقا نے صرف کائنات کے اللہ نے آقا کا نام صرف 4 مقامات پر لیا ہے. پہلے مقام پہ ارشاد ہوا وما محمد الا رسول، کہ اے دنیا والو اسے صرف محمد نہ سمجھنا، یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. اعلان رسالت کرے یہ تب بھی رسول ہے، اعلان رسالت نہ کرے یہ تب بھی رسول ہے، کسی سے بات کرے یہ تب بھی رسول ہے، کسی سے چپ رہے یہ تب بھی رسول ہے، کسی رزم میں جائے یہ تب بھی رسول ہے، کسی بزم میں جائے یہ تب بھی رسول ہے. اب یہ آیت بتلا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ 40 سال پہلے وہ نبی نہیں تھا، 40 سال کے بعد نبی تھا. ارے قرآن تو پڑھو پھر تمہیں پتا چلے قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا کہ کسی سے جنگ کرے یہ تب بھی رسول ہے، کسی سے سلو کرے یہ تب بھی رسول ہے، کسی رزم میں جائے یہ تب بھی رسول ہے، کسی بزم میں جائے یہ تب بھی رسول ہے. ارے کسی بیوی کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے یہ تب بھی رسول ہے، کسی کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگائے یہ تب بھی رسول ہے. ارے کسی کا بازو پکڑ کے دکھائے یہ تب بھی رسول ہے، کسی کو محفل سے بگائے یہ تب بھی رسول ہے. ارے کسی کے دسترخوان پہ
अपनी दुआओं को उसमें रखिए और फिर ये आका का करम देखिए, इस घराने की करीमी देखिए। जो जो हाजतें लेके आए हो अपनी झोली में रखते हुए अपनी जुबान के साथ और साथ साथ दिल के साथ मेरे नबी की आमद में आपने सलाम भी पेश करनी है, उसी अंदाज से जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था, ताकि इसी आपको पता चल जाए। अगर आपके दिल को सुकून हुआ तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गई, अगर सुकून न मिला तो समझ ले दुआएं कबूल न हुई। आंखें बंद करके बाजू बुलंद करके झोली में हाथ रखते हुए पूरे जिगर की ताकत के साथ मेरे नारे का जवाब देना है, सलाम सलाम या नबी, 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 सलाम सलाम नारा अजहर अब्बास आप तिरहाड़ा बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निशावर करने की तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ईमान, नारे हैदरी, शरीयत, अजीदियत, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सलाम। तमाम सलाम असा तमाम लगा खाने आगे मोहम्मद की तरफ बहुत बहुत मुबारक हो। इस वास्ते जो एक महीना है, जिस महीने तवज्जो से आवाज की जाती है, इस वास्ते मुबारकबाद आखे है कि ये महीना है जिस महीने अल्लाह का रसूल नायब खुदा बन के मखलूक के खुदा झगड़े इसे गलते सन वो मुक गए ने वो नूर ते भावे बशर है नायब खुदा। जी मैं कहना कि ये वो बाबरकत महीना है, ये वो सत्ता वाला महीना है जिस महीने मेरा नबी नायब खुदा बन के मखलूक के खुदा तशरीफ लाया। मेरा मालिक आवाज रखे अल्लाह का हबीब राजी हो गए। बस वक्त काफी सारा हो गया है, जे इजाजत दो तो जल्दी जल्दी नौकरी मेरा मालिक आवाज रखे अल्लाह का हबीब राजी हो जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्हीं के नाम को दिल का करार कहते हैं। तशरीफ लाया ना जिधर मिलाद तशरीफ लाया, मैं उस बादशाह की गल पे करता कि इन्हीं के नाम को, तब मैं ज़ाते मुस्तफा की गल नहीं की थी, इन्हीं के नाम को इन्हीं के नाम को दिल का करार कहते हैं और इन्हीं को गुलशन दी की बहार कहते हैं। इन्हीं के नाम को दिल का करार कहते हैं, इन्हीं को गुलशन दी की यार, इन्हीं को गुलशन दी की बहार कहते हैं। मिंबर दी कसम इन्हीं के दर पे झुकी है जबी जमाने की, इन्हीं को रहमत परवरदिगार।
انہی کے نام کو دل کا قرار کہتے ہیں، انہی کو گلشن دی کی بہار کہتے ہیں، انہی کے در پہ چکی ہے جبی زمانے، انہی کو رحمت پرور، انہی کو رحمت پرور ممبر دی قسم لوکاں نوں بھلیکھا لگ گیا او ساڈے جے آتے سی او دے جے نا نا اللہ کا نبی ہے، کم پایا نہیں ہے کیویں وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں۔ کام پایا نہیں ہے وہاں جسم نہیں۔ اللہ جانتا ہے اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، وہ بہتر کا تو کیا ذکر ہم سر نہیں کوئی، حق یہ ہے کہ ایسا تو پیغمبر نہیں کوئی، جراروں کا حاضر نہیں صفدر نہیں کوئی۔ میں نو نہیں پتا نبیان دا سلطان کیڑی عزت دا مالک ہے، میں نو نہیں پتا نبیان دا سلطان کے شان دا مالک ہے، میں نو نہیں پتا نبیان دا سلطان کے مرتبے تے فائز ہے، میں تے بس اتنا جانتا ادنا سا یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے حیدر کو شرف اس کی غلامی سے ملا۔ جگہ میں نے یاد ہے ادنا سا یہ رتبہ ہے میرا مالک، ادنا سا یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے حیدر کو شرف اس کی غلامی سے ملا۔ مالک آباد ہے جرت نہیں، طاقت نہیں، جو نبیان دے سلطان دی شان اقدس مقبہ کو بیان ہے، جرت دی طاقت ہی نہیں۔ اس واسطے کہتے مدار خانہ دی فہرستے چ آپ اللہ ہو گئے ہے جرت تک۔ بلکہ ایک جملہ میرے نام ذکر کرنا چاہنا، اگر تھوڑا تک پہنچا لیا تو میرے حصے کا میلاد اس لفظ سے پورا ہو جائے گا۔ میرا مالک آباد رکھ دے کر دنیا کا کوئی غم نہ دیکھوا۔ ایک فقیر سید کو لوگ سے بندے پوچھیا کہ قبلہ ساری زندگی آل محمد دیاں گلاں کرتے رہے ہو، ربیع الاول دا مہینہ ہے تے اج کوئی نبیاں تے سلطان دی گل سنا ہوا، اللہ کرے نہ تو نشان عالم۔ میرا مالک آباد رکھ دے اس فقیر سید کے چہرے کا جلال آیا، اس سائل تو مخاطب ہو گیا تھا کہ اکھیں سرکار اس کی تھی ہے آج کوئی نبیاں تے سلطان دی گل سنا ہوا۔ جلال چاہ کے نا اس بندے سے پاس ہے کہتے ہیں جب کبھی خدا ہوئے تب بتائیں گے محمد کسے کہتے ہیں۔ اس طریق دیا لیو نات پڑھنا سے اللہ ہونا پہنتا ہے تا حق ادا ہوئے ناتا۔ وہ سینہ پر کبھی کبھی بے بس ہو کے نا بے کسی نال تے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے تے کدی کدی آنے کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے۔ کہ نبیان جو سلطان ربیع الاول اس تشریف لے آئے، میں بورد نہیں کرتا پھر اچھا آج جرمن آ جانا خیر چلو معروف روایت ہے کہ نبیان جو سلطان ربیع الاول چاہے مطلب یہ وقتی گل ہے، کوئی آخدا ہے 9 آئے نے، کوئی آخدا 12 آئے، کوئی آخدا 17 آئے، یہ میں گل ہے۔ وہ میں دے متعلق کہندا ہونا کہ کدی بھی اختلاف نہ ہوندا جے کدی ولادت والی گل کسے گھر والے کولوں پوچھی ہوندی۔
جو نبی دی ولادت بھی انہاں کول پوچھدے رہن جڑے مسلمان بھی خیبر تو بعد ہوئے ہیں کبھی اختلاف نہ ہوتا بہرحال چلو پاویں 9 نو آئے نے تے پاویں 12 نو آئے نے تے پاویں 17 نو آئے تے ربیع الاول لے کے یہی گل ہے نا مالک آباد رکھ دے ربیع دا مطلب ہے بہار اول ہے پہلی ربیع الاول پہلی بہار دکھ لگے گا اس بندے پہ جدے دل چ محمد مصطفیٰ بسدے ہوئے تے اس جملے نو پچا گیا کون محمد میں کس بادشاہ دی گل پہ کردا غلام اصغر او ہستی جدی آمد نال اسلام دے دامن وچ پہلی بہار آئی ہے اس بلند قامت شخصیت نو محمد مصطفیٰ اللہ کا حبیب راضی ہوتے بلکہ کیوں نہ کھا او ہستی قبلہ جڑی عرب جیسی جہالت دی راجدھانی ہے جی مشکل لفظ تے نہیں او ہستی جڑی عرب جیسی جہالت دی راجدھانی ہے جی کسے متنفس دی شاگردی دے بغیر خاصا پوری کائنات دا استاد کہلاوے اس استاد مکرم نو محمد مصطفیٰ مالک آباد خوبصورت ماحول بن گیا ہے میرا مالک آباد رکھ دے بلکہ کیوں نہ کھاں غلام اصغر جی توجہ کرنا کون محمد میں کس بادشاہ دی گل پہ کردا کون محمد میں کس بادشاہ دی گل پہ کردا ترگڑی آلے ہو جدے ہتھاں دی نرمی محسوس کر کے پتھر بولن تے مجبور ہو جاتا جدے ہتھاں دی نرمی محسوس پتھر بولن تے مجبور ہو کسب اس نفیس تے کریم شخصیت نو محمد مصطفیٰ میرا مالک آباد رکھ دے بلکہ کیوں نہ کھاؤں معاشرہ جڑا کذب بد کرداری جہالت اور ظلم و بربریت دے نقطہ عروج دے ہو گئے اللہ کرے نہ سمجھ ظلم و بربریت دے نقطہ عروج دے ہاں اس معاشرے تریڑی آلے ہو اپنے آپ کو لو نہیں غیرہ کو لو سجنہ کو لو نہیں دشمنہ کو لو صادق تے امیر کہلاوے اس پہ کرے صدق و صفان و محمد مصطفیٰ مالک آباد رکھتے وقت نہیں اتنا زیادہ جو میں اپنے پاک نبی دا تعارف جناب نظر کر سکا بزرگ فرماتے ہو کہ سوات رسالت سیرے تے بتائیں ٹھیک ہو گئے لوگ کے پتہ تو وہ بھی کر کے میرا مالک آباد رکھ دے جملہ میں جناب نظر کرنا تو اپنے ظرف دے مطابق پاک پیغمبر دی شان دا اندازہ آپ کرنا ہے کون محمد میں کس بادشاہ دی گل پہ کردا ترگڑی آلے او ہستی جیڑی کڑوے پانی دے چشمے دے منہ تے تھوک دے کڑوے پانی دے چشمے دے منہ تے تھوک دے تے او کڑوا پانی پیون والے دا منہ مٹھا کر دے اس رحمت کل نو محمد مصطفیٰ کائنات ہے جڑا وارث شجاعت ہے جڑا فخر موجودات ہے بلکہ روح کائنات ہے کون محمد میں کس بادشاہ دی گل پہ کردا عرش والے بھی جسے عقدہ کشا کہتے ہیں عرش والے بھی جسے عقدہ کشا کہتے ہیں اور در پہ جھک جھک کے نبی صلی علیہ کہتے ہیں احمد کو اسے بشر کہنے سے پرہیز کرو
حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر بند نعرے پیدن دے سوا لکھ نعرہ حیدر جی اچھا نہیں جی ٹھیک ہے ذرا 100 پڑھ دیں مالک آباد رکھ دے بہتر تو بہتر کی تلاش ہر زمانے سے جائے بے شک کھڑیاں مالکاں دے چھڑیاں لیکن پھر بھی خیال جڑا ہے نا وہ تو کبھی کبھی نا خیال آتا ہے تو دعا کری دیئے کہ اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے میرا مالک آباد رکھ دے اللہ کا حبیب رضی میرے مالک نے توجہ کرنا میرا مالک آباد اگلی 70 بات سے میں توضیح کرنے نہیں چاہتا اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے تخت دے کے نہیں سلطنت دے کے تاج دے لشکر و سپاہ بالکل تو کیویں عرض کر گئے پالنے والے مجھے سردار بنا دے کیویں نالین محمد میری دستار بنا دے سلوات پڑھو گا آواز لو بڑھ گیا جنا سردار ٹھیک ہے ٹھیک لگنا پہ اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے اگلی 70 میں جناب سے کرنا چاہتا ہوں چوتھی 70 اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے نالین محمد میری اور کر اس کے مدح خانوں کی فہرست میں شامل اتنا تو مجھے صاحب کردار بنا دے میرا مالک آباد رکھ دے میں کافی لمبا پڑھ گیا بڑی محبت ہے جی اجازت ہو پھر 217 نہ دیا بھی پڑھ لگی سلوات اونچی آواز کا مالک آباد رکھ دے میں غلام اصغر دا حکم ہے تے میں حکم کی تعمیل کر لوں مالک آباد رکھ دے سلوات اونچی آواز کا خدا کو اپنی تمہیں نامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا لگا میرا مالک آباد رکھ دے خدا کو اپنی تمہیں نامی میں چھپے ہویا خزانہ میری پہچان ہونی چاہیے میں جانے جانا چاہیے پھر جیتا کیا ہے بولا کیا لگا ہوگا تو پھر نور
मुस्तफा पैदा। खुदा को अपनी गुमनामी का जब खटका लगा होगा, दृष्टि आलो फिर कीता क्या है, होया क्या है, तवज्जो जाना है। खटका लगा होगा, फिर कीता क्या है, सिर्फ क्या